بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلماں ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بتہا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا لن یؤمن احدکم حتی یقال انہ مجنون، تم میں سے ہرگز کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک تو اسے حضور کے عشق میں اور دین مصطفیٰ کے تحفظ میں پاگل نہ کہا جائے۔ اگر صحابہ پر بھونکنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دلیر ہیں، تو سنیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، اور ہم نے اگر صحابہ کو مانا ہے تو حضور کی نسبت سے مانا ہے، اگر ہم نے اہل بیت کرام کو مانا ہے تو حضور کی نسبت سے مانا ہے۔ ہم سپاہ صحابہ بھی ہیں اور سپاہ اہل بیت بھی ہیں۔ سامعین ذی وقار، لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آواز پہنچانی ہے وقت کے حکمرانوں تک، اور جو ذمہ دار ادارے ہیں جو اتنے چوکنے ہیں کہ اگر ہم ریلی کی کال دیں تو دھڑا دھڑ کالیں آ رہی ہیں فلانی ایجنسی اور کب نکالنی ہے اور کہاں تک جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس طرح ہماری آئی ڈیز بلاک کرنے کے لیے آپ چوکنے ہیں، اور جس طرح ہمارے پیج بلاک کرنے کے لیے آپ چوکنے ہیں، وہ خدا را حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر پیرا دے دو۔ ہم کوئی ڈاکو لٹیرے نہیں ہیں، ہم نہ اسلام کے دشمن ہیں، ہم نہ صحابہ کے دشمن ہیں، ہم نہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اور نہ ہی پاکستان کے دشمن ہیں۔ سال ہو گیا تم نے زور لگایا اور ہر طرح سے تم نے ہمیں آزمایا، جیلوں کے ذریعے آزمایا، ہر لحاظ سے آزمایا، ہماری کورٹ کے ذریعے میں تم نے آزمایا، لیکن بتا دو، دنیا کو بتا دو، اگر تحریک والے غنڈے ہیں، اگر تحریک والے دہشت گرد ہیں، تو اس اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کوئی بولے تو ہم جواب دیں گے۔ سامعین ذی وقار، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے ملک پر رحم کرے اور اس امت مسلمہ پر رحم کرے۔ پہلے سے ہم مہنگائی اور سیلابوں کی زد میں ہیں، پہلے سے ہم کورونا جیسے تمہارے منصوبوں کی زد میں ہیں۔ اس سے زیادہ ملک اور عوام کو تباہ نہ کرو، ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ پہلے صرف تقریریں ہوا کرتی تھی، لیکن اب تحریک لبیک نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا انشاءاللہ العزیز کردار گفتار سے زیادہ ہوگا۔ ہم کسی ادارے کے دشمن نہیں ہیں، ہم کسی پارٹی کے ذاتی دشمن نہیں ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دی ہے اور جن کے پاس قوتیں ہیں، وہ ان قوتوں کو بروئے کار لائیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی والا راستہ اختیار کریں، جس نے جب گستاخی سنی حضور کی تو قسم کھائی تھی کہ میں زمین کے ساتھ یا چارپائی کے ساتھ نہیں اپنی پیٹھ لگاؤں گا، پشت نہیں لگاؤں گا جب تک کہ میں گستاخ کے سر نہیں کاٹوں گا۔ 3 سال تک وہ اس طرح رہا تلاش میں، اور جب برنس ملا سب جرنیلوں کو معافی دی جو تھے عیسائی، لیکن برنس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کر دیا اور بتا دیا کہ وہ بھی سنت رسول ہے جو ہم نے معافی دی ہے، یہ بھی سنت رسول ہے جو ہم نے سر اتارا۔ سامعین ذی وقار، پھر سلطان حمید الدین ثانی جو خلافت عثمانیہ کے آخری بادشاہ تھے، اور 1934 میں جب ان کی خلافت ڈگمگا رہی تھی، بالکل اینڈ پر تھی، سارا کفر اکٹھا ہوا تھا اور کفر کے ایجنٹ عرب بھی اکٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف، لیکن اس وقت جب فرانس نے ایک ڈرامہ چلانے کی کوشش کی، سلطان حمید الدین ثانی نے مختصر الفاظ میں کہا کہ ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں ہے، نہ ہمیں خلافت بھی چاہیے، نہ ہمیں جانے چاہیے، نہ ہمیں حکومت چاہیے، اگر رک گئے تو ٹھیک، ورنہ میں پورے عالم اسلام میں اعلان جہاد کر دوں گا۔ الجہاد 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 الجہاد۔ پچھلی مرتبہ جب ہالینڈ کے گستاخ گیرٹ ویلر نے کہا تھا کہ میں کارٹون شائع کروں گا، پھر ہمارے امیر المجاہدین قافلے سمیت لاہور سے نکلے اور پنڈی تک پہنچے اور حکومتی ادارے اور حکومتی ارکان منتیں کرتے رہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے امتحان نہ لو،
ہم ایسے نہیں ہیں کہ صرف آوازیں کرنے والے ہیں، یہ صرف آپ تک آواز پہنچا رہے ہیں۔ اور پہلے بھی آپ نے تحریک کے ساتھ غداری کی ہے حکومت نے، کہ معاہدہ کر کے پھر کریک ڈاؤن کیا، وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ اگر پھر تحریک کو آپ موقع دیں گے تو کبھی ملک نہیں چلا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔